اور ہماری جو مائیں بہنیں جو کنویں پہ کھڑے ہو کے پانی بھرتی ہیں، میری یہ ذاتی خواہش ہے کہ اس کا تو یار خدا کے بندو، ایک بچہ غلط کام کر رہا ہے، ایک بچہ سگریٹ پی رہا ہے، استاد نے اسے دیکھ لیا ہے تو اسے پیار میں کہے گا کہ یار تو صحیح کام کر رہا ہے. تو اب بھی ہمارے پاس 5 6 کے ریبڑ ہیں، 7 کے ریبڑ ہیں. پہلے ہمارے ادھر جو ہے نا وہ وائلڈ لائف نہیں تھی ایکٹیو، لوگ ایکٹیو تھے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم، میرا نام بلال شفیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دی ہڈن جیم وتھ بلال. آپ سب بہن بھائیوں اور بزرگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری پریویس ویڈیو کو دیکھا، اسے کافی اپریشیٹ کیا. اور آج کے اس ولاگ میں جو شخص میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا، چاہے سوشل ورک کے حوالے سے دیکھ لیں، کرکٹ فیلڈ کے حوالے سے دیکھ لیں یا پراپرٹی ڈیلنگ کے حوالے سے دیکھ لیں. انہوں نے ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا ہے. تو وقت کا ضائع کیے بغیر میں آپ کو ان سے ملاتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں سید زبیر حسین شاہ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا پریشیس ٹائم دیا اور میری فرسٹ کال پر ہی آپ نے انٹرویو دینے کے لیے راضی ہو گئے. بہت مہربانی بلال صاحب. میں نے دیکھا کہ آپ جیسے لوگ اس علاقے کو پروموٹ کرنے میں ایک انیشیٹو یا قدم اٹھا رہے ہیں، تو ہم نے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ یہ علاقہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا. انشاءاللہ سر، میری بھی یہی اپنی طرف سے کوشش ہے کہ اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیجیے اور اپنے علاقے کو بھی پروموٹ کریں، کیونکہ ہمارے علاقے میں کافی زیادہ ٹیلنٹ ہے اور کافی اچھے اور نیک پرسنالٹیز بھی ہیں جن سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو جانتے نہیں ہوتے، کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہیں اس کے ساتھ والے گھر والے وہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ رہنے والی شخصیت وہ کس طرح کی شخصیت ہے. تو میرا انیشیٹو اسی طرح کے ان لوگوں کو آپس میں ملاؤں اور دکھاؤں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے کافی اچھے لوگ ہیں جس سے ہم انسپائر ہو سکتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. تو ہم اب باقاعدہ اپنے اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شاہ صاحب سے پتہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بچپن کس طرح کا گزارا، کس طرح کو ان کو ایک بیک گراؤنڈ ملا اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کی اسٹرگل سٹارٹ کی. جناب ہمارا یہ علاقہ جو ہے تقریباً 40-50 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر کا علاقہ ہے. یہ سارا پہاڑی سلسلے پر محیط ہے اور اس میں جو ہم سب دوستوں کی، بھائیوں کی، کزنوں کی، رشتہ داروں کی یا جتنے بھی لوگ ہیں یہاں 50 30 60 کنال زمین ہوتی ہے. اس زمین میں ہم اپنے لیے سال کا اناج اکٹھا کرتے ہیں. ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے 500 من ہوگی ہم نے سیل کر لی یا ایسے کر لیا، ہم اس پہ سروائیو نہیں کر سکتے. مثلا ہم اس میں یہی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے گھروں کے لیے بس وہ ہم سال کا راشن اکٹھا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے والدین جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں، وہ آرمی میں چلا گیا. زیادہ تر یہاں پہ آرمی کی میجورٹی ہے، بہت زیادہ لوگ یہاں پہ آرمی میں ہیں. میٹرک کے بعد آپ کے بچپن میں کس طرح کا رہا ہے آپ کی زندگی کا سفر؟ ٹھیک ہے، ہمارا بھی ایسے ہی ہے جی، سب کے ساتھ تھا، کیونکہ ہم اس ٹائم پہ 3-4 ہزار روپیہ تنخواہ ہوا کرتی تھی اور اس میں ہم 4 بھائی تھے اور وہ ایک بڑا ٹائٹ پوزیشن ہوتی تھی، تو سب کے لیے بھی یہی تھا. اور وہ اللہ کا کرم ہوا کہ والد صاحب ہمارے لاہور چلے گئے. آپ نے تعلیم وغیرہ بھی حاصل کی اسٹارٹنگ میں نے اسٹارٹنگ میں جی 7ویں 8ویں کلاس تک ادھر پڑھتا رہا. اس کے بعد پڑھی درویزہ میں، اس سے پہلے چھپر سیدہ میں پرائمری اور دیوال میں نے پرائمری کی تھی. اس کے بعد پھر ہائی اسکول پڑھی درویزہ میں چلی. اسٹارٹنگ میں کس طرح کے آپ تعلیمی اسٹوڈنٹ ہیں؟ کوئی ایکسٹراڈنری رہے یا ایوریج؟ نہیں جی، ایوریج سے بھی نیچے آپ کہیں نا تو وہ والے رہے ہیں.
تو میرے کیونکہ وہ 1992 کی بات ہے جب وہ ورلڈ کپ پاکستان نے ون ہاں جی کیا بالکل تھا، جیتا انڈیا سے. جو انگلینڈ میں وہ ورلڈ کپ ہوا تھا جی. ہاں جی بالکل وہ ہم جیتے تھے، خان صاحب تھے اس کے کپتان جی. ٹھیک ہے. تو وہ ہم جب جیتے تو ہمیں ایک شوق پڑ گیا کرکٹ کا جی. ٹھیک تو ہم نے کرکٹ شروع کر دی تھی، ٹھیک اور اس میں یہ ہوا کہ وہ ہمیں شوق پڑ گیا اور ہم نے کھیلنا. مطلب شوق بھی وہیں سے سٹارٹ ہوا. اور اس کے بعد آپ نے بچپن میں جو تعلیم حاصل کی ہے وہ کہاں تک حاصل کی؟ 7ویں تک تو یہاں ہوگی. اس کے بعد آپ نے اس کے بعد میں نے میٹرک تک کی، باقی جا کے لاہور میں حاصل کی. لیکن وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 92-93 کی جو بات ہے نا جی، ہاں وہ اس ٹائم ہم ساتھ پڑھتے تھے اور ساتھ میں کہ اس ٹائم تقریباً 12 سال میری یہی تھی، اچھا اور اس ٹائم ہم نے کھیلنا شروع کر دیا. پھر ہم لاہور جب شفٹ ہوئے تو ہمیں کم از کم نا وہ کرکٹ تھوڑی بہتر تھی میری، اچھا اور وہاں پہ جا کے میں نے کھیلنا شروع کر دیا. نئے جب ہم گاؤں سے لاہور گئے تو ہمارے کافی وہاں پہ ایک محلے میں دوست بننا شروع ہو گئے. پھر ہم وہ کرکٹ اچھی کھیل رہا تھا میں، ٹھیک تو پورے وہ علاقے میں میرے دوست بن گئے. ٹھیک ہے. جان پہچان وہاں سے جان start. پہچان وہاں سے سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک تو پھر میرے والد صاحب نے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے دی، انہوں نے مجھے آج تک روکا نہیں ہے کہ آپ ٹھیک. کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کریں. انہوں نے ساتھ مجھے، میں نے پڑھائی بھی ساتھ جاری رکھی تھی، ٹھیک. اور ساتھ میں اس کے علاوہ کوئی سپورٹ وغیرہ آپ کو کی ہے گھر والوں نے کہ آپ پڑھیں، یا آپ کے دوستوں نے کس طرح کی سپورٹ رہی ہے زندگی میں؟ مطلب کافی میرے اچھے دوست بن گئے تھے جی. پھر ہم نے ٹھیک جب کلب میں نے ایڈمیشن لیا ٹھیک تو اس ٹائم مجھے خود ہی سوچ آئی کہ یار میں نے کوئی ساتھ جاب کرنی ہے، ٹھیک اور کم از کم یہ تو نہ ہو کہ میں نے جو کلب کی فیس دینی ہے وہ والد صاحب سے لے کے میں دوں. ٹھیک. اچھا آپ نے کلب بھی جوائن کیا میں نے کرکٹ کا؟ کلب جوائن کر لیا جی. تو پھر میں نے، اللہ کا کرم ہوا کہ ساتھ ہم کام کرتے تھے، ساتھ ہم کلب میں ٹھیک کرکٹ جا کے شام کے ٹائم کھیلتے تھے. اس طرح اللہ پاک کی بہت مہربانی ہوئی کہ میں گریڈ 2 تک واہ ماشاء اللہ. میں نے کرکٹ کھیلی. کھیلنے کے بعد جناب مجھے گوڈے کا انفیکچر ہو گیا. ٹھیک تو وہاں پہ مجھے میری کرکٹ جو ہے ٹھیک ہے سٹاپ کرنی پڑی. سٹاپ پڑنی پڑی. لیکن وہ جو دوست بنے ہوئے تھے وہ بہت اچھے تھے. ان میں سے ایک دو دوست ریل اسٹیٹ میں آئے، اچھا تو انہوں نے مجھے بھی ساتھ کہا کہ آپ ریل اسٹیٹ میں آ جائیں. اچھا وہاں سے آپ نے پراپرٹی ڈیلنگ کا start کیا. جی میں نے ریل اسٹیٹ کا 2002 میں کام شروع کر دیا جی. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ تو ہمارے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی. اچھا مطلب یہ آپ کی تھوڑی سی اسٹرگل کی آواز جی ہے، اور یوں ٹرن ہے یہ آپ کی زندگی کا. جی اللہ پاک نے اس ٹائم مہربانی کی. اور میری وہ ہم سائیکل پہ سروے کیا کرتے تھے گھروں کا جی. اچھا تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے موٹر سائیکل بھی دی جی. مطلب یہ آپ سروے کس طرح کیا کرتے تھے سائیکل پر؟ کیا اس وقت بھی پراپرٹی ڈیلنگ جب آپ کر رہے تھے اس وقت؟ جی سروے کیا کرتے تھے کہ گھر یہاں سے یہ کون سا بکنے والا ہے، کون سا رینٹ پہ دینے والا ہے. وہ پھر ہم گھر جا کے دیکھتے تھے جی یہ گھر بکنے والا ہے، یہ رینٹ والا ہے. وہ پھر ہم اپنے سینئر کو جا کے دیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ آپ ابھی سیکھ رہے تھے؟ ابھی سیکھ رہے تھے جی. وہ ہمیں سکھاتے تھے، سینئر تھے ہمارے. استاد کا بڑا رول ہوتا ہے ہر کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں نا، استاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ایسے ہی کوئی بات. تو انہوں نے ہمیں بہت اچھا سکھایا جی. اللہ پاک کی بہت مہربانی ہوئی. 2003 4 5 اللہ کا بہت کرم نوازی ہوئی جی. تو لیکن میں اپنے آپ کی جو بلال صاحب جو یہ بات ہے نا کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے جتنے بھی یہ پروگرام دیکھنے والے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، اور ان کو یہ کہوں گا کہ جب آپ کے پاس کوئی بہتر پوزیشن آ جائے نا تو آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کر مت جائیں. جی یہ بہت اچھی آپ نے بات کی شاداب. کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا کہ اگر کوئی اچھے لیول پہ آ جاتے ہیں یا اچھے مطلب ایک اسٹیبل لائف آ جاتی ہے تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان لوگوں کی کوئی خدمت اس طرح کی نہیں کر پاتے. وہ جہاں ایک پھنسے کہتے ہیں نا پنجاب میں پھنسے ہوئے پیچھے، اسی طرح کے ایک اپنی پسی ہوئی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بلال صاحب نا جو ہمارا پورا علاقہ ہے، جو پوری پوزیشن ہے، ہم سب ایک دوسرے کی پوزیشن جانتے ہیں. جی بالکل ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان دوستوں کو ہم بتا رہے ہیں جو پہلے کہتے ہیں نا تھوڑا سا ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہم غریب تھے. یہ غریبی بتانا جو ہے یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو جتنے بھی ینگ دوست ہیں جو اب نیو ٹیلنٹ ہے وہ اس کو دیکھے اور اس میں کوئی وہ 19-20 نہ ایسے سوچے یار میں غریب تھا، میں ایسے تھا، میں ایسے تھا. وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرے. آج کل لوگ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس فلانی گاڑی آ گئی، میرے پاس فلانی گاڑی ہے. بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، لیکن آپ نے جب بھی ترقی کرنی ہے تو آپ پرانے والا وہ میں اگر سید زبیر پرانے والا بھول جاؤں گا تو نیا بننے کی کوشش کروں گا. یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ نیگیٹو نیگیٹیوٹی اور کمزوری، ہمیشہ اپنا پاسٹ یاد رکھنا چاہیے. جی بلال صاحب، اور دوسری جو ہم اپنے علاقے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں یہاں پہ غریب دوست ہیں ہمارے، وہ رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، جب ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا تو وہ ادھر کی ادھر ہی رہ جاتے ہیں. جی بالکل. اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے ایسے کسی مقصد کے لیے. بالکل. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے نیکی کا کام کرنا ہے. ٹھیک. میرے پاس 500، 1000، 2000، 10,000، 20,000، 50,000، لاکھ، 5 لاکھ، ٹھیک، اللہ کے راہ میں جتنا میں دوں گا نا وہ 3 گنا ہو کے مجھے واپس ملے گا، ایسے آخرت میں بھی اور اس دور میں بھی. بالکل. اس کے راستے میں جتنا آپ خرچ کریں گے، جتنا خرچ کرو گے کر سکتے ہو اس سے زیادہ کوشش کرو کرنے کی. بالکل کوشش کرو. ایسے اللہ پاک کی ذات آپ کو اور ترقی دے گی، اور ترقی دے گی، اور ترقی دے گی. اور ایک میری سارے دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جب غریب بہن بھائی رشتہ دار ہمارے پاس بیٹھے تو ہم نے بھی وہ غربت دیکھی ہوتی ہے. ہم یہ بات بتانا شروع کر دیتے ہیں جی میں 5 لاکھ ابھی میں نے کمایا، 10 لاکھ میں نے کل کمایا، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے بچے کی فیس جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہے. اس طرح وہ جو میرے بہن بھائی ہیں وہ احساس کمتری میں جاتے ہیں. اپنی طرف سے تو لوگ بڑے فخر سے بات ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لیکن ساتھ والے جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یا جو سن رہے ہوتے ہیں ان پہ کافی اثر پڑتا ہے، ان کے دل پر کافی زیادہ اثر پڑتا ہے. بلال صاحب اس کی یہ ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے. ٹھیک. اب وہ استاد نہیں رہے، وہ ٹیچر نہیں رہے، اب پرائیویٹ سکول آ گئے ہیں. جی. ان پرائیویٹ سکولوں کا مقصد ہے کہ ہمارے میٹرک میں ہمارے بچے کے 1050 نمبر ہونے چاہیے، 1098 نمبر ہونے چاہیے. بہت اچھی بات کیا. اسی طرح یہی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، لیکن سیکھ کچھ نہیں رہے. ہمارے بچے رٹے لگا لیتے ہیں. جی. ان کو بتایا نہیں جاتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، پریکٹیکل کیا کرنا ہے. بالکل ایسے. بلال صاحب میں نے دیکھا ہے نا کہ آپ تھوڑی سی ترقی کر رہے ہیں تو آج کل یہ کام چل رہا ہے کہ آپ کے جب برابر کا دوست ہوگا اس کی کوشش ہوگی آپ کی ٹانگیں کھینچے گا. ایسے ہی یہی ہر معاشرے کی تقریباً یہی اب بن چکی ہے، عادات رسومات کی سمجھ لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلال صاحب جب ہمارے ادھر سپورٹس ایکٹیویٹی جو بندے کرتے تھے، کبڈی کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، میں کرکٹ کھیلتا تھا، لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے علاقے کے بندے ہمیں داد دیتے تھے. ہم نے اچھا گراؤنڈ میں میچ کھیلا ہے، ہمیں 500، 100، 50 روپے دیتے تھے. یار علاقے کا بندہ ہے، اچھا کھیل رہا ہے، اپریشیٹ کرتے تھے کافی. اب ایسا نہیں. اب اگر آپ کا بچہ اچھا کھیل رہا ہے تو میری خواہش ہوگی یار اس کو اس گیم سے ختم کرو. اسی آسان لفظوں میں منافقت کہتے ہیں. یہ منافقت بن چکی ہے. یہ بلال صاحب جو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے نا، جی، وہ جو ہمارے استاد ہوتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے. ٹھیک. جو گورنمنٹ کے ہمارے استاد ہوتے تھے ہمیں تھپڑ بھی لگاتے تھے. آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ لیڈیز ٹیچر آ گئی. میں لیڈیز کی اس میں نہیں ہوں، ٹھیک، لیکن پرائیویٹ سکولوں میں تھوڑی سی بات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ آپ حقیقت بندوں کو بتائیں. ایسے ہی بالکل. میں آج کوئی وہ ٹیچر آ گئی ہے وہ بتاتی
وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار یہ کام غلط ہے، یہ صحیح، انہوں نے آنا ہے سوال یہ بتانا ہے کہ یہ ہوا ایسے ٹھیک ہے، اور جواب لکھ کے بتا دینا ہے کہ ایسے ایسے کرنا۔ بالکل انہوں نے کوئی زندگی کی جو بچے نے گزارنا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا ایسے کہ بیٹا آپ نے اٹھنا ہے، صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر آپ نے اتنے بجے اسکول آنا ہے۔ بالکل ایسے یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس ٹائم ہمارے جو قاری عربی کے ٹیچر ہوتے تھے وہ ہماری نماز کی حاضری بھی دیکھتے تھے۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ اس وقت سے میں بھی گزرا ہوں، ہمارے جو مولوی حضرات علماء تھے ہماری میں سے، وہ بھی اسی طرح تھے، اگر نماز نہ پڑھے تو مارتے بھی تھے، لیکن آج کل یہ نہیں تھا۔ تو دیکھیں ہم بچے کو تو سکھانے کے لیے، کوئی بھی بچہ ہے کسی چیز کا بھی، انسان کا نہیں کسی چیز کا بھی، اس کو سکھانے کے لیے مارنا پڑتا ہے، اسے ڈانٹنا پڑتا ہے۔ آج یہ نہیں ہے، آج ہم باقی جو انسان کا بچہ ہے نا اس کو تو ہم ڈانٹتے نہیں ہیں، باقی چیزوں کو ہم ڈانٹ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے تو ہم ان کو ڈانٹ لیتے ہیں۔ تو انسان کے بچے کو ہم نہیں ڈانٹتے کہ وہ یار آج کل اسکول میں استاد اگر کوئی بات کرتے تو اس کی کمپلین ہو جاتی ہے، وہ بیچارے جیلوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں بلال صاحب نا، ہم اور بیسیکلی بلال صاحب میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سوشل ایکٹیویٹی ہے، ہمارے علاقے کو سوشل ایکٹیویٹی چاہیے، جو ہم پیچھے جا رہے ہیں اللہ پاک کی مہربانی ہو ہم آگے چلیں۔ بلال صاحب ایک تو ہمارا علاقہ جو مشہور ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں بھی زیادہ، وہ ہے ہنٹنگ کے۔ بالکل ایسے ہی بہت مشہور ہے، کیونکہ ہمارے کافی مشہور، پہلے میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے آفتاب اقبال ہیں، بہت مشہور زمانہ اینکر ہیں، آپ شاید سنتے ہوں گے انہیں ٹیلی ویژن پر، خبر یار میں ہوتے ہیں، خبردار بھی کی انہوں نے، آفتاب اقبال، عمران ریاض خان صاحب، وہ اتنے بڑے ہستی ہیں، وہ یہاں آتے ہیں ہمارے ڈمیلی میں شکار کے ہمارے علاقے میں۔ یہ دیکھیں ہمارا جو علاقہ ہے، یہ ہماری جو نیلی ہے، پھاٹک ہے، دل جبہ ہے، ہنٹنگ کے لحاظ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، ایسے ٹھیک ہے جی۔ اور جو بیسیکلی ہمارا ادھر برڈز ہیں، ان میں بھورا تتر ہے، بلیک تتر ہے، سیسی ہے، جی بالکل، اس کے بعد چکور ہے، یہ ہماری بیسک چیزیں ہیں۔ لیکن اب اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اس جنگل میں مور بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے ہمارے علاقے میں وہ اویئرنیس نہیں تھی۔ پہلے لوگ تھے، یہاں پہ میں نے ہڑیال اپنی آنکھوں سے 100 کا ریوڑ دیکھا ہے، آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا ہی نہ ہو بلال صاحب، ہڑیال نہ دیکھا ہو۔ تو اب بھی ہمارے پاس 5 6 کے ریوڑ ہیں، 7 کے ریوڑ ہیں۔ پہلے ہمارے ادھر جو ہے نا وہ وائلڈ لائف نہیں تھی ایکٹیو، لوگ ایکٹیو تھے، وہ پکڑتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے۔ اب بیسیکلی ہمارا جو محکمہ ہے یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یہ آج جائے گا پہاڑ میں دیکھیں گے کہ فلانی جگہ پہ 4 ہڑیال ہیں، 4 شکاریوں کو بتائیں گے فلانی جگہ پہ وہ ہڑیال ہیں جی، وہ شوٹ کر لیتے ہیں۔ تیتر کا بھی اسی طرح ہی ہے، جس وجہ سے شارٹیج ہو رہی ہے، جس وجہ سے شارٹیج ہو رہی ہے۔ اب اللہ کا کرم ہوا ہے، میں نے اپنا بریڈنگ فارم یہاں پہ بنایا ہے علاقے کے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے۔ میں نے 800 کنال پہ اپنا ایشیا کا بہترین بریڈنگ فارم بنایا ہے وائلڈ لائف کا۔ بالکل میں نے آتے ہوئے آپ نے دکھایا تھا جی، اس میں بلیک ہیرن ہے، اس میں ہڑیال ہے، اس میں فیلو ڈیئر ہے، اس میں اپنا چیتل ہے، اس میں جناب بلیک تتر ہے، اس میں سیسی ہے، اس میں بھورا تتر ہے۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں چکور بھی لا کے میں ان کے لیے بھی بناؤں۔ دیکھیں میرا یہ گاؤں کے بالکل قریب اب یہ میرا ڈیرا ہے، میرا فارم ہاؤس ہے،
اب یہاں پہ صرف میں نے دوستوں سے ریکویسٹ کی ہے، میں کوئی بندہ بھی یہاں پہ یہ بتا سکتا میں نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بدتمیزی نہیں کی، ٹھیک لوگوں کی جا کے منت کی ہے ٹھیک کہ میرے بھائی یہ تیتر ہے، ان کو ادھر کسی بندے نے ہٹ نہیں کرنا۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ ہم اپنے علاقے میں ایسی کون سی چیزیں جنہیں امپروو کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ؟ جناب ہماری یہاں پہ پہلے ہوا کرتا تھا، بلال صاحب آپ جب چھوٹے تھے اس ٹائم پہ یہاں پہ اسکولوں میں سپورٹس ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک اب یہاں پہ سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے ہم نے گراؤنڈ ہی ختم کر دی ہے۔ ٹھیک اس کو ہم سپورٹس کو یہاں پہ امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک یہاں پہ وائلڈ لائف کو امپروو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک وائلڈ لائف کے جتنے بھی یہ برڈز ہیں ان میں ہم علاقے میں کے لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں، اس طرح کرو، اس کو اس طرح نقصان نہیں پہنچانا، اس طرح کرو۔ ٹھیک اس سے ہمارے علاقے کے لوگوں کو اویئرنیس آئے گی، لوگ بڑے دور سے ہمارے پاس دیکھنے آئیں گے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ یہ آپ کا سر بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ نے یہ لیا، جو آپ نے فارم لیا وہ میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ نے ہر طرح کے جانور وہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، ایک بہت اچھا زو بھی بنے گا انشاءاللہ۔ بلال صاحب اس کے بعد ہمارا سوشل میں یہاں پہ ہمارے پاس پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے، یہ بھی ایشو ہے۔ بالکل آپ کے گاؤں میں بھی میرے میں بھی یہاں پہ ہمارا پانی 500-600 فٹ پہ ہے زمین کے نیچے۔ ایسے ٹھیک ہے، اب جن لوگوں دوستوں کے پاس یا جن بھائیوں کے پاس اللہ پاک نے کرم نوازی کی ہے ان کے اوپر، انہوں نے تو گھر میں ایک اپنے بور لگا لیا، ایسے مشین لگا لی، بورنگ کچھ لگا بھی کر لیا۔ لیکن چند ہمارے بھائی غریب ہیں ایسے کہ جو ابھی نہیں اپنا کر سکتے، ان کے گھر میں کہیں انہوں نے کوشش کی، انہوں نے پانی آیا بھی نہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم آپ کے چینل کے تبسم سے ٹھیک میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات ہم پہ کرم کرے، اور ہماری جو مائیں بہنیں جو کنویں پہ کھڑے ہو کے پانی بھرتی ہیں، میری یہ ذاتی خواہش ہے ٹھیک ہے کہ اس کا ختم ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب ہم اپنے بیٹے کو 50,000 کا موبائل لے کے دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے راہ پہ 20,000 روپیہ دینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایسے ہی نہیں دے سکتے کوئی۔ یہ آپ جیسے لوگ اس علاقے کو اویئرنیس دیں گے، انشاءاللہ اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر میں بہت امید ہے، اللہ کرم نوازی کرے گا ہم پہ۔ ایسے ٹھیک ہے، اپنے مولا پائنتل پاک کے صدقے ہم پہ کرم نوازی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ سارے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہوں گے سر، کوشش ہو تو انشاءاللہ کوئی بھی کام ایسا نہیں جو ادھورا رہ جائے، اللہ اس میں کرم کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ شاہ صاحب آپ نے کوئی ایسی کوئی سوشل ورک کی ہوں جن سے آپ نے کافی لوگوں، مجھے پتہ چلا کافی خدمت بھی کرتے ہیں آپ، صرف بتاتے نہیں ہیں، کچھ ایسے کچھ سوشل ورک آپ نے کی ہوں؟ بلال صاحب اللہ پاک کی بہت کرم نوازی ہے، بہت کرم نوازی ہے۔ ٹھیک علاقے میں میرے یہ جو 5-6-7 کلومیٹر کا علاقہ ہے، ٹھیک یہاں پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی کہ میں کام نہیں کروں، ٹھیک بغیر کسی مفاد کے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک میں آپ کو اس لیے نہیں کرتا کہ وہ پھر ایک بندہ کام کرے نا اس کو میڈیا پہ بتائے، اس کو اس طرح مجھے نا وہ دکھاوا جیسے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بلال صاحب کوئی بھی کام کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے دکھاوا نہیں کرنا۔ آپ اللہ کرے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ بلال صاحب 2 چیزیں آپ نے میری آپ کو نصیحت دی، ٹھیک بڑے بھائیوں نے، ٹھیک ایک آپ شہر میں رہیں لیکن اپنا ٹھکانہ گاؤں میں بھی رکھیں۔ آپ ہر ویکنڈ میں نہیں آ سکتے، مہینے کے ایک ویکنڈ پر ہی آ جائیں۔ ٹھیک کنیکشن باہر رہنا چاہیے، کنیکشن باہر رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ہر ویکنڈ پہ نہیں لا سکتے، مہینے میں سال میں صرف چھٹیوں کے لیے لے آئے، 10 دن 15 دن 20 دن۔ ٹھیک
یہ ہماری پہچان رہے ایسے ہی کہ ہم اس علاقے سے نکلے ہیں. ہمارے والد صاحب کی یہ پوزیشن تھی, ہمارے دادا کی یہ پوزیشن تھی, آگے میں ان کا بیٹا ہوں, میری یہ پوزیشن. سر میں نے زیادہ تر دیکھا کہ آج کل ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اپنے باپ دادوں کے کام کو بڑی مایوسی سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں ان کے کام کو آگے چلانا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے وہ وقت بھی تھے جب ہمارے بزرگ یہ کام کیا کرتے تھے اس طرح کے جسے آج کل لوگ مایوس سمجھتے ہیں. لیکن پرانے جو طرز عمل ہے انہیں میں سمجھتا ہوں کہ جاری رکھنا چاہیے اور انہیں چلانا چاہیے آگے, کیونکہ ان میں کافی لوگ سیکھتے ہیں, وہ کافی ترقیاں ہوتی ہیں. بلال صاحب, ہمارا جو مین سٹاپ ہے یہاں سے 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, ایسے اور میرے والد صاحب وہاں سے جب جاب سے آتے تھے پیدل آیا کرتے تھے. ٹھیک ہم اسکول میں جایا کرتے تھے, پیدل جایا کرتے تھے سر. ٹھیک اب اپنے بچوں کو ہم یہ باتیں نہیں بتائیں گے, ان کے دل میں رحم نہیں آئے گا, بالکل وہ اپنے غریب بہن بھائی کا مذاق اڑائیں گے. احساس نہیں کرتے نا, احساس پیدا کرنا چاہیے. احساس تب ہوگا کہ ان کو پتا چلے کہ ان کے والد نے یہ کام کیا, ان کے دادے نے یہ کام کیا ہے, پھر ان کے اندر احساس آئے گا. بالکل ایسے یہ ہم اپنے بچوں میں احساس ختم کر رہے ہیں. بالکل آج میں اگر کسی جگہ پہ کسی پوزیشن پہ پہنچا ہوں نا, تو میں اپنے پرانے رشتہ داروں سے بھول جاؤں گا. کیوں؟ اور یار میں تو ہوں اینے پیسے آ گئے میرے کو. ہاں جی بالکل. بلال صاحب, ایسے اسی لیے ہم پیچھے جا رہے ہیں, آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے جا رہے ہیں جناب. مطلب یہ آسان لفظ میں جیسے انا بولتے ہیں, جب یہ انا آ جائے تو پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بلال صاحب, اسلام میں اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس کو فالو نہیں کر رہے. ہمیں اللہ پاک نے جو اسلام دیا ہے نا, ہم اس کو فالو نہیں کر پا رہے. بالکل ایسے ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے بیٹا آپ کے باپ کی یہ پوزیشن تھی, آپ کے باپ نے ایسے سٹرگل کی ہے, آپ کے دادا نے ایسے سٹرگل کی ہے. اب وہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں جو ہمارے لیے پوزیشن بنی ہوئی ہے. ہم تو اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ وہ سونے کا چمچ لے کے آیا بیٹا, میں سونے کا چمچ لے کے آیا ہوں, آپ کو دے رہا ہوں, آپ یہ لے جائیں. ایسے ہم دیکھ لینا زیادہ تر جو جسے کہتے ہیں کہ لبرل لوگ ہیں, انگریز لوگ, انہوں نے اسلام کی تعلیم کو فالو کیا ہے تو آج ان کے نام ہے, کافی انہوں نے ترقیاں کر لی. لیکن ہم وہی مسلمان ہیں, وہ ہماری تعلیم کو فالو کر کے ترقی کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنی تعلیم کو بھول کر پیچھے جا رہے ہیں. ہماری قوم اب غرق ہو رہی ہے, زیادہ تر زوال پذیر ہو رہی ہے. بلال صاحب, اس کی زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے, میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں نا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے. آج کل پہلے ہم والد اگر کسی جگہ پہ نہیں کر پاتا تھا تو استاد سکول میں جا کے کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ آپ نے سکول کا ایک بڑا, میں نے ہر جگہ پہ سکول میں دیکھا ہے کہ لکھا ہوا ہے مار نہیں پیار, مار نہیں پیار. تو یار خدا کے بندو, ایک بچہ غلط کام کر رہا ہے, ایک بچہ سگریٹ پی رہا ہے, استاد نے اسے دیکھ لیا ہے تو اسے پیار میں کہے گا کہ یار تو صحیح کام کر رہا ہے, یا میرا کوئی عزیز ہے. آج کل ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ میرا کوئی عزیز ہے نا, اس نے میرے بچے کو ڈانٹا ہے. بالکل ایسے میرے بچے کو ڈانٹا ہے کسی میرے عزیز نے, میں اس سے لڑنے چلا جاؤں انا کے لیے, حالانکہ اس نے ہو سکتا ہے کون سا وہ غلط کام کر رہا تھا, اس کے لیے ڈانٹا ہوگا. پہلے ہمارا یہ تھا, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب کے جو عزیز تھے, ہمارے والدہ کے جو عزیز تھے, ہمارے دور کے رشتہ دار تھے, ہمارے ابا و جداد کے جو جاننے والے تھے, وہ بھی اگر ہم غلط کام کر رہے تھے ہمیں ڈانٹ دیتے تھے. شاہ صاحب لاسٹ میں تھوڑا سا آپ سے ایک کوسچن یہ کرتا ہوں کہ آپ آنے والے یوتھ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, ہمارے جو نوجوان نسل ہے, کیا ان کے لیے موٹیویشن ہوگی؟
ٹھیک ہے میں سارے اپنے جو میرے بھائی ہیں دوست ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ٹھیک اگر ہمارے بچے کسی قسم کی سپورٹس میں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک وہ خواہ کرکٹ ہو، خواہ والی بال ہو، خواہ فٹ بال ہو، ٹھیک کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، وہ اس میں جانا چاہتے ہیں تو میں ان دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں انہیں جانے دیں. ٹھیک وہ ایک میں خود کیونکہ اس مرحلے سے گزرا ہوں، وہ کیونکہ پریشر برداشت کرنے والی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں، ایسے ان پہ زندگی پہ کسی قسم کا پریشر آتا ہے نا، وہ اس کو بلال سا برداشت کرتے ہیں. ایسے وہ کیونکہ گراؤنڈوں میں کھیل چکی ہوتی ہیں، ان کے اوپر پریشر آتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو برداشت کرتے ہیں، جو ایک زندگی میں بھی فیس جو زندگی میں بھی کرتے ہیں. ایسے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہاں پہ ہے کہ میرا بچہ ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اسے موبائل لے دوں، وہ موبائل پہ گیم دیکھے کھیلے اور اس کے بعد صبح اسکول جائے، واپس آئے تو وہ گیم دیکھ کے سو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو میں اپنے جتنے بھی میرے دوست ہیں، سوری انٹرپٹ کرنا چاہوں گا آپ کو، لیکن آپ نے کہا کہ موبائل کا زیادہ استعمال، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہماری گلیاں یا ہمارے علاقے وہ محفوظ نہیں رہے. جس طرح پہلے آپ کا جب وقت تھا لوگ جی رات کو بھی کھیلتے تھے، دن کو بھی کھیلتے تھے، کرکٹ کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں. لیکن آج کل اگر کوئی بچہ چلا جائے اسی طرح تو ریپ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ، انہیں 3 سال 4 سال کے، تو ہم پھر ظاہر سی بات ان کو موبائل ہی ایک دیں گے. بلال صاحب وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہمارے دور میں موبائل نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کے راستے میں آتے ہوئے لیٹ ہو گئے نا اسکول سے، تو ہمارے کوئی جاننے والا تھا یا نہیں بھی تھا، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو 2-3 کلومیٹر یار آگے چھوڑاؤ. ٹھیک آج کیوں ہو رہا ہے؟ آج اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ موبائل پہ ہر فحاشی چیز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہمارے سامنے تو نہیں دیکھ رہے، آپ کوئی بھی وہ لگائیں فحش چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہر چیز ہے وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو میں جب وہ سپورٹس میں جائیں گے، وہ بچہ جب سپورٹس کر کے آتا ہے تو اس کو تھکن محسوس ہوتی ہے، وہ رات کو 7 بجے سو جائے گا، ایسے صبح 5 بجے اٹھ جائے گا. ٹھیک جب اس کو آپ موبائل پہ لگائیں گے تو وہ رات کو 1 بجے سوئے گا. ایسے ہی جب موبائل ہاتھ میں آ جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں. تو میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک بلال صاحب 2 چیز، یہ ہمارا علاقہ اللہ کا. وہی سر میں بھی آپ سے بات کرنا چاہوں کہ یہ تو ہو گیا چلو ایک نوجوانوں کے لیے موٹیویشن ہے، انشاءاللہ وہ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ساتھ کافی مجھے پتہ چلا کہ آپ نے ورلڈ لائف کے اوپر کافی کام کیا، تو ان کے متعلق کیا کہیں گے جو جانور ہیں، کیونکہ لوگ ان کی حفاظت نہیں کر رہے، زیادہ تر ان کو مار دیتے ہیں، تو ان این جی اوز کو کیا کہیں؟ بلال صاحب میں سب سے پہلے آپ جیسے دوستوں کا، اللہ کرے گا اور بھی کئی گاؤں میں بلال پیدا ہوں گے اور وہ اس طرح کے کام میں آگے چلیں گے، ہم ان کے ساتھ قدم ملائیں گے. بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے یہ بہت اچھا کوشچن کیا ہے کہ وائلڈ لائف ہمارا بیسیکلی ہمارا علاقہ وائلڈ لائف والا ہے، جس میں تیتر، چکور، سیسی پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب لوگوں کے اندر احساس نہیں ہے. ہمارے پاس جنگلی ہیر ہیں، خرگوش ہیں، یہ ہمارے پاس احساس کی کمی ہو چکی ہے. اور وہ احساس کی کمی آپ جیسے دوست نوجوان آئیں گے اس علاقے کو بتائیں گے یار یہ ہم ان سے محبت کریں، یہ خوبصورت چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بلال صاحب اللہ کا کرم ہوگا انشاءاللہ اور علاقے میں بہتری آئے. سر میں نے دیکھا ہے کہ آپ جانور سے جتنی محبت کریں نا، وہ آپ سے اس سے دگنی بے ملوث محبت کرتا ہے.
बिलाल साहब ये चीज़ें इंशाल्लाह जब हम सोशल मीडिया पे भी बताएंगे, वैसे भी लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। यहाँ पे हमने ये जो अपना फार्म हाउस बनाया हुआ है, लोग इसमें आते हैं, जब उनके करीब आते हैं वो हिरन वगैरह और वो सारी चीज़ें, तो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, ऐसे ठीक है जी। तो वो उनमें लोगों की मोहब्बत जब बनती है ना किसी चीज़ में जी बिलाल साहब, तो वो फिर मोहब्बत ऐसे आगे जाती है। बिल्कुल छोटे ऐसे बच्चे आते हैं, वो हमारे पास इधर बड़ी वो करते हैं, सेल्फियां वगैरह ठीक है जी। उनको एक शौर आता है, ठीक वो फिर इस चीज को इंशाल्लाह हम इसी पोजीशन पे लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मजीद बेहतरी करेंगे इसमें अपने ठीक। प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो है लाल साहब, आगे अल्लाह की ऐसे सर मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट टाइम फिर मुझे किसी दिन टाइम दें तो हमें इस पर एक इलाजा वीला बनाएं जिसमें हम बता सकें कि हम अपने जानवरों की किस तरह प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उनकी हिफाजत कर सकते हैं, कैसे इनको सेफ रखा जा सकता है। किसी दिन इनके ऊपर मुकम्मल वीला बनाएं इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बिलाल साहब, तो अब इंशाल्लाह हम जी सर इंशाल्लाह हम बिल्कुल ऐसा बनाएंगे। आप बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, मेरी हर किस्म की सपोर्ट आपके साथ है। सर बहुत आप शुक्रिया। आएंगे, आप जब मर्जी आए। ठीक तो अब हम शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो इंशाल्लाह यू विल वाचिंग माय नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून विद न्यू पर्सनैलिटी। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।